السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس بھی ملک میں ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ کی پاک ذات آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اچھا جی، تھوڑی طبیعت میری خراب ہوتی ہے تو میں ذرا ویلاگز وغیرہ کم اپنے کر دیتا ہوں، لیکن ایک کوئی نہ کوئی لطیفہ نکل کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے آپ لوگوں سے باتیں کرنی جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں۔ پروگریس رپورٹ کے متعلق میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رپورٹ جو ہے آج وہ پڑھی ہے اور بس میں یہ سمجھا تھا کہ شوکت شاہانی کے بعد جو ماشاءاللہ دوسرے تفتیشی افسر آئے ہیں تو ان کو کم سے کم اس چیز کا خیال آ گیا ہوگا کہ اس کیس کو جو ہے وہ بچہ فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے اور سب کے پاس اس کی کاپیز پہنچ جاتی ہیں، اور بچے بھی جو ہے وہ اس کو کھول کے رپورٹ آپ کی پڑھتے ہیں کہ آپ نے پیش کیا کیا عدالت میں۔ وہ رپورٹ میں نے پڑھی، ایک بار نہیں 2-3 بار میں نے اس کو پڑھا۔ میں کہا ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے نا انسان پڑھ رہا ہو، لیکن میں نے سب کچھ ٹھیک پڑھا۔ اور انہوں نے جو یہ رپورٹ تیار کی ہے اس حساب سے ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں میرے خیال سے 1-2 ماہ کے بعد ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کیس ہی بالکل جو ہے نا کمزور کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد آپ اس کو جب پڑھیں آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ جو تفتیشی آفیسر ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک جگہ وہ انسانی اسمگلنگ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جگہ وہ نکاح کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ 375 سب سیکشن 5 جو ہے انہوں نے نکال دی، 164 کے بیان کے تحت انہوں نے وہ نکال دی۔ جو سب سے بڑی جو ہے نا اس کے اندر دفعہ تھی جو آگے کیس چل سکتا تھا، ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یقین کریں آپ رپورٹ یہ پڑھیں گے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہیں یہ کیا ہوا۔ ان سے کوئی بندہ یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ سر جی CDR کا ڈاٹا آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، ظہیر اور شبیر کی جو موجودگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ وہاں یہ لوگ موجود تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے انسانی اسمگلنگ کا کہہ رہے ہیں جی یہ کام اس میں جو ہے ہو سکتا ہے، اور ایک جگہ پہ آپ نکاح کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اللہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کے آنے کا انتظار آپ کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو عدالتی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنے سلو پروسیجر سے جاری ہوتی ہیں، یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ کیا دینا ہے فیصلہ، جس کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر رپورٹ میں یہ چیزیں شامل کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرے ملزمان تھے ان کو تو بری کر دیا۔ جو 8 ملزمان ہیں ان میں آپ ان کی والدہ کو، ظہیر کی والدہ کو مفرور لکھ رہے ہیں۔ مفرور کا مطلب تو میرے خیال سے 6ٹھی جماعت کا 7ویں جماعت کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ مفرور کون ہوتا ہے اور یہ لفظ کس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میٹرک میں آپ کے کتنے مارکس ہوں گے اردو میں، مجھے تو نہیں پتا، اور آپ اس خاتون کو مفرور کہہ رہے ہیں جو بیٹھ کے پریس رہی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد اس کا انٹرویو آ جاتا ہے، میڈیا پہ وہ چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کی والدہ ظہیر کی، اس کو آپ مفرور کہہ رہے ہیں۔ پکڑ کے تفتیش کریں نا، کیوں نہیں کی؟ یہ انشاءاللہ جبران ناصر آپ کو بتائیں گے، یہاں سے کلیئر ہوگی تو عدالت میں یہ جائے گی نا آپ کی رپورٹ، پھر اس کے بعد عدالت دیکھیں کیا کہتی ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود اپنا تماشا لگوا رہے ہیں۔ میں نے اس لیے بار بار 3 ماہ ہو گئے یہ میں لفظ بولتا ہوں کہ اس کو اور لیٹ ہونے دیں اس کیس کو، کیونکہ بڑے بڑے چہرے آپ کے سامنے کھل کے آئیں گے۔ 3 ماہ سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، آپ یقین کریں ایک عام آدمی کو، آپ تو ماشاءاللہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ تو بندہ بڑی مشکلوں سے اس جگہ پہ پہنچتا ہے، اور جیسے پہنچتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا جو ترقیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں۔ تو یہ تو میٹرک کا یا FA کا بچہ بھی جو لوگ یہ سارے کیس کو فالو کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے کہ اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا، اس تاریخ کو یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر سارا کچھ آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ اتنا سینسٹیو کیس ماشاءاللہ آپ کے لیے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، آرام سے آپ نے پیش کر دیا، اور جو سب سے بڑی دفعات تھی ان کو آپ نے جو ہے نکال کے باہر پھینک دیا، جس کے اوپر کیس مضبوط ہونا تھا۔
اور انسانی سمگلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ان کے اوپر دفعہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو 2-3 مہینے کی گیم ہے ساری. جس سپیڈ سے اور جس دھماک سے آپ لوگ چل رہے ہیں نا، یہ پوری قوم کو پتہ ہے، پوری قوم کو اور پوری دنیا کو پتہ ہے. تو اس لیے سنجیدہ بن کے کام کریں تاکہ تمام لوگوں کو جنہوں نے مخلص ہو کے کام کیا ہے ان کو دعائیں دی جائیں، نہ کہ پوری دنیا سے آپ لوگ لعنتیں سمیٹیں، بددعائیں سمیٹیں. محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ محرم ہوتا ہی دعاؤں کا ہے. غریبوں کی بددعائیں نہ لیں، قوم کی ماں کی بہن بیٹیوں کی بددعائیں نہ لیں. آپ لوگوں سے بہت مہربانی ہم عرض کر سکتے ہیں، آپ سے گزارش کر سکتے ہیں، سنسیئر ہو کے رپورٹس بنائیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور جب آپ لوگ رپورٹ بناتے ہیں جو اس کے اندر الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اردو ڈکشنری میں دیکھ لیا کریں جا کے کہ مفرور کہتے کسے ہیں. آپ اس شخص کو مفرور لکھ رہے ہیں جو ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی یوٹیوب چینل پہ آ کے انٹرویو دے رہا ہوتا اپنا، بلکہ اس کو چھوڑیں لاہور میں پریس کانفرنس کر رہا ہے. اور آفرین ہے لاہور پریس کلب میں کہ انہوں نے ان کو اجازت کیسے دے دی، جبکہ یہ نام بہت پہلے سے 33 جو ملزمان تھے ان میں ان کا نام شامل تھا. اس کے باوجود یہ سوال کوئی پوچھنے والا ہے لاہور پریس کلب سے کہ جی آپ نے ان کو کس طرح اجازت دے دی ہے یہاں پہ بات کرنے کے لیے. میرا کسی نے انٹرویو لیا تھا اور اس میں رائے پوچھی تھی اور ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس کیس کا جو فیصلہ نا وہ عوام کریں گے، آپ انتظار کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو اپنے کام نہیں چھوڑنے. تو جب یہ عوام کے ہاتھوں میں فیصلہ آیا نا تو یہ فیصلہ 1 گھنٹے کا ہوگا انشاءاللہ، اور جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے سارے، جنہوں نے 3 مہینے سے اس کیس کا یہ حال کر دیا ہے. لوگوں کو ذہنی جو ہے نا آپ لوگوں نے ذہنی بیمار بنا دیا ہے. ہر گھر میں بیٹھی بچی سوچ رہی ہے، ماں سوچ رہی ہے، بیٹی بہو بہن سب سوچ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. تو یہ لوگ جب نکلے نا باہر ان کو بڑا غصہ ہے، ان کو ٹیکسز کا بڑا غصہ ہے، ان کو بڑا غصہ ہے جو پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، ان کو بڑا غصہ ہے جو سیاستدان جھوٹے وعدے کر کے پھر 5 سال آ کے چپ کر کے گزار دیتے ہیں. ان کو بڑا غصہ ہے جو جلسوں کے اندر جھوٹی تقریریں کی جاتی ہیں اور ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں پاکستان کے عوام کو. تو یہ سارے غصے سے بھرے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ باہر نکلے نا تو پھر انہوں نے اس کیس پہ سارا غصہ نکالنا ہے اور ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. برائے مہربانی انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. لوگ بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے آپ لوگوں سے. تو پھر اس کے بعد ایک اور عدالت عوام کی جو ہے نا وہ عدالت ابھی انتظار کر رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. یہ جس پیشی کی بات کر رہے ہیں کہ کمرہ عدالت خالی کرایا گیا وہ 27 تاریخ ہے. 27 تاریخ کو اس کیس کی مغویہ جو ہے وہ عدالت کے کمرے میں آئی تھی 26 تاریخ کے آرڈر کے تحت. 26 تاریخ کو جو آرڈر وضع کیا گیا تھا اس میں کورٹ کے سٹاف کو اور آئی او صاحب کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دی گئی تھیں 3 کہ سخت سیکیورٹی میں بچی لائی جائے گی. جس حوالے سے آئی او صاحب نے بندوق بھی لہرائی تھی میڈیا کے سامنے، جس کی میں نے مذمت بھی کی کہ وہ رویہ نہیں تھا. آپ سیکیورٹی کے افراد زیادہ لے کے آتے، بندوق لہرانا صحافیوں کے اوپر کوئی پراپر رویہ نہیں ہے. دوسرا کہ کوئی فریق موجود نہیں ہوگا، یعنی کہ مدعی یا ملزم کی طرف سے کوئی بچی سے ملاقات نہیں کرے گا. تیسرا کمرہ عدالت میں صرف وکیل موجود رہیں گے. اگر عدالت اپنے ہی 1 دن پہلے کے آرڈر پہ عمل درآمد کرا رہی ہے، چلیں وہ بھی آپ میرے کھاتے میں ڈال دیجئے، وہ بھی آپ نے میرے حصے میں ڈال دیا. باقی 2 سوالوں کا جواب کہ کس نے کنٹمپٹ کی پٹیشن فائل کی اور کس نے کس کو فون کیا میں آپ کو دے چکا ہوں. تو اگر اس میں ذرا بھی رتی برابر سچ ہوتا تو شاید کوئی سیونگ گریس ہوتی، کوئی سیونگ فیس ہوتا. مگر میرے خیال میں کچھ 4-5 صحافیوں نے، کسی ایک لابی نے، کسی ایک سوچ کے حامیوں نے پورے ادارے کی ساکھ کو، حرمت کو، جو اس کی تاریخ رہی ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے اور اسکینڈلائز کر دیا ہے. ویری انفارچونیٹ. میں انٹرنل جو بھی معاملات ہیں کراچی پریس کلب کے میرے لیے مناسب نہیں کہ میں بات کروں، بٹ ہاں بطور پاکستان کا شہری ایک ادارے سے توقع تو ہو سکتی ہیں، تو میری تو بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز تھیں.